السلام علیکم۔ میرے آج کے ولاگ کا عنوان ہے احسان فراموش، ڈریکولا اور ہماری قوم۔ کل مجھے گاؤں جانے کا اتفاق ہوا، وہاں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی۔ وہاں بیٹھے بیٹھے باتوں میں تذکرہ جو آج کل ہو رہا ہے الیکشن کا، تو میں نے ان سے تیسری بات الیکشن کی ہی پوچھ لی کہ ہمارے گاؤں میں کیا موڈ ہے لوگوں کا، کس کو ووٹ دے رہے ہیں، کیا سین ہے۔ وہ سب کچھ بتانے کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ حسن میں تمہیں ایک بہت پتے کی بات بتاتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو اچھی بات ہے، انٹرسٹنگ ہے۔ میں بیٹھ گیا تو انہوں نے ایک مجھے کہانی سی سنائی۔ انہوں نے کہا یہ اس وقت کی کہانی ہے جب انسانی معاشرے میں ڈریکولاز بھی رہتے تھے جو انسانوں کا خون چوستے تھے، اور وہ انسانوں کا بھیس بدل کے رہتے تھے۔ تو کہتے کہ وہ کچھ انسان سفر پہ جا رہے تھے، بحری سفر پہ، تو وہ ڈریکولا نے انسانی روپ دھارا اور اسی سفر پہ وہ بھی روانہ ہو گیا۔ تو اس کا معمول یہ ہوتا تھا کہ وہ رات کو جب انسان سب سو جاتے تو ڈریکولا اپنی اصل پوزیشن میں آتا، اصل صورت میں آتا اور ان کا خون چوستا۔ دن کو پھر وہ انسان بن جاتا۔ بہت مزے میں تھا، کام چلتا رہا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس کشتی کو طوفان میں وہ پھنس گئی اور تباہ ہو گئی۔ سب انسان مر گئے، ایک بچ گیا۔ اب یہ بھی گوتے کھا رہا ہے، وہ بھی گوتے کھا رہا ہے۔ تو وہ انسان چونکہ انسان تھا، اسے عقل شعور اللہ نے دیا تھا، تو اس نے ایک تختہ سا، ایک پھٹا سا پکڑا اور اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ اور ڈریکولا، اسے تو نہیں پتا انسان کو کہ یہ ڈریکولا ہے اور انسانی روپ میں ہے، تو اس نے انسان سمجھ کے اسے کہا کہ تم بھی آ جاؤ۔ اب ڈریکولا سوچنے لگا کہ یہ مجھ پہ احسان کر رہا ہے، میری جان بچا رہا ہے، تو میں اس کا خون کیسے پیوں گا۔ بہرحال اسے شش و پنج میں وہ اس کے ساتھ اس تختے پہ بیٹھ گیا اور وہ چپو ہاتھ سے مارتے مارتے وہ چلا گیا ساحل تک۔ اب بیابان علاقہ، ساحل، نہ کوئی انسان، نہ انسانی روپ، نہ کوئی بندہ، نہ بندہ بشر۔ وہ وہاں پہ رہنے لگے۔ اب انسان جاتا جا کے کوئی تھوڑا بہت شکار کر کے لے آتا، کوئی ناریل تھے، کوئی پانی تھا، کوئی مچھلی تھی، اور وہ پانی بھی پیتا، اسے بھی پلاتا، اسے بھی کھلاتا، خود بھی کھاتا۔ کام چلتا رہا۔ اب جو تھا ڈریکولا، اس نے سوچ لیا کہ میں نے اس کا خون نہیں پینا، کیونکہ اس نے مجھ پہ احسان کیا، میری زندگی کے لیے بہت کچھ کر رہا ہے، مجھے کھانے کو دے رہا ہے، رہنے کو دے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ لیکن معمول یہی ہوتا ہے، ڈریکولاز خون کے پیاسے ہوتے ہیں، وہ خون کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ تو اس نے بہرحال اپنے آپ پہ قابو رکھا کچھ عرصہ۔ کچھ یوں ہوا کہ ایک دن اس کے ضمیر پہ اس کی جو ہوس تھی وہ بھاری ہو گئی، اور اس نے رات کو چپکے سے اس کا تھوڑا سا خون پی لیا۔ بہرحال ہوتا رہا۔ پھر دن کو وہ ویسے انسان دوستوں کی طرح رہنے لگا، رات کو وہ تھوڑی دیر، 1-2 دن بعد تھوڑا سا خون پی لیا کرے۔ کرتے کرتے یہ کام اس کا چلتا رہا، ہفتوں چلتا رہا۔ ایک دن اس کے ضمیر نے اسے بہت جھنجھوڑا۔ اس نے کہا کہ یار تو کیسا ڈریکولا ہے، تجھے شرم نہیں آ رہی کہ جو تجھ پہ لگاتار احسان کر رہا ہے تو اس کا ہی خون پی رہا ہے۔ بہرحال اس نے حد ڈال لی کہ اب میں نے اس انسان کا خون نہیں پینا جو میرے لیے اتنا پیار اور اتنا کچھ کر رہا ہے، اتنی میرے لیے تگودو کر رہا ہے، میں اس کا خون پیتے جا رہا ہوں، میں نہیں پیوں گا۔ 3 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، 5 دن گزر گئے، تو وہ انسان نے جا کے ڈریکولا سے کہا میرا خون پیو۔ ڈریکولا بڑا حیران ہوا، اس نے کہا تم مجھے ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ انسان نے کہا کہ مجھے تمہارا خون پینے کی عادت پڑ گئی ہے۔ تم ہر دوسرے دن میرا خون پیتے تھے، پہل تو میں خاموشی سے لیٹا رہتا تھا کہ چلو اس کا گزارا ہو جائے، میرا خون پی لے گا، یہ بچ جائے گا۔ اب مجھے عادت ہوگی اپنا خون پلانے کی۔ 3 دن اور 3-4 دن ہو گئے ہیں، تم میرا خون نہیں پی رہے ہو، تو مجھ میں بہت بے چینی ہے، میرا خون پی لو تاکہ میں آسانی سے زندہ رہ سکوں۔ پھر وہ بزرگ مجھے کہتے کہ یہی کچھ حال ہمارے معاشرے میں ہماری قوم نے ان ڈریکولاز کا کیا ہے جو ہر 5 سال کے لیے ہم منتخب کرتے ہیں۔ وہ ہمارا خون چوستے رہتے ہیں اور ہم لیٹے رہتے ہیں آرام سے اس انسان کی طرح۔ پھر 5 سال بعد ہم نئے ڈریکولاز کو منتخب کر لیتے ہیں، یا انہی کو دوبارہ منتخب کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارا خون پیتے رہیں اور ہم آسانی سے سوتے رہیں۔ یہ کب تک چلتا رہے گا؟ کبھی تو ہمیں ہوش میں آنا چاہیے کہ یہ ہمارا خون پی رہے ہیں اور ہم انہیں یار پنا کے دوبارہ لا رہے ہیں۔ کتنے سال ہمیں ان کا ویٹ کریں؟ خود نکلیں، خود سوچیں، کچھ سمجھیں۔ ہماری بیسک ضروریات ہی نہیں پوری ہو رہی اور ہم ان ڈریکولاز کو سلیوٹ بھی کر رہے ہیں، ساتھ سیلفیز بھی لے رہے ہیں۔ بہت عجیب نظام ہے ہمارا۔
ہمارے معاشرے کو سوچ کی ضرورت ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. سوچ کی ضرورت ہے, تحقیق کی ضرورت ہے, فکر کی ضرورت ہے. ہم نہ فکر کر رہے ہیں, نہ سوچ رہے ہیں, نہ ہی تحقیق کر رہے ہیں, کچھ بھی نہیں کر رہے. ہم جسٹ